الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله عز وجل في مقام آخر أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آپ لوگ اہل علم ہیں، آپ کے سامنے مختلف جگہوں سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت اور سورۃ الاحقاف کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پندرہ سپارے میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ واقعہ معراج یاد دلاتی ہے اللہ رب العزت کی نشانیوں میں، اللہ رب العزت کی وحدانیت میں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کی چند نشانیوں میں سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکملیت، نبوت اور ختم نبوت کی اہم دلیلوں میں سے اہم دلیل۔ معزز سامعین، واقعہ معراج بنیادی طور پر 5 مدارج پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، قرآن کی آیت کے مطابق سبحان الذی اسری بعبدہ، پہلا درجہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کا وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق پر طے کیا۔ مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک کا سفر اللہ کے حبیب نے نور کی سیڑھیوں پر طے کیا۔ براق کا قدم صحیح بخاری، صحیح مسلم احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی حد نگاہ براق کا ایک قدم ہے۔ براق
خچر سے تھوڑا سا بلند اور گھوڑے سے تھوڑا سا پست جانور جو جنت سے لایا گیا تھا. پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک کا سفر نبی محتشم نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور کی سیڑھیوں پہ طے کیا. پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کا جو سفر تھا اللہ کے حبیب نے فرشتوں کے پروں پر سفر طے کیا. اور اس دوران میں تمام انبیاء مثلا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے ویلکم کیا آپ کا، خوش آمدید کا. دوسرے آسمان پر حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا. تیسرے آسمان پر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش آمدید کا. چوتھے آسمان پر آپ کو حضرت ادریس انہوں نے ویلکم کیا. 5ویں آسمان پر آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کا، حضرت زکریا. 6ٹھے آسمان پر آپ کو حضرت موسیٰ نے آپ کو خوش آمدید کا. اب 7ویں آسمان پر جب عرب کا در یتیم کالی کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو بیت المعمور کے ساتھ 2 روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے 7ویں آسمان. 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اللہ کے حبیب نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر سفر کیا. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلی تک کا جو سفر ہے اللہ نے اپنے نور کے ہمراہ اپنے حبیب کو سفر کروایا. اسی کے بارے میں کہا نا اقبال نے، تم کہاں اور موسیٰ کہاں، تم کہاں اور موسیٰ کہاں، وہ اور تھے آپ اور ہیں. یہ میرے نبی کا احترام ہے، یہ میرے نبی کا اکرام ہے، یہ میرے نبی کی عزت ہے، یہ میرے نبی کی فوقیت ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اپنے عرش تک ہم کلام ہونے کے لیے. اب کچھ بدعات ہیں، بدعات تو ویسے ہی ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بدعات گھڑی ہوتی ہے. کچھ بدعات ہیں، کچھ رومرز ہیں جو لوگوں نے شب معراج کے حوالے سے گھڑ لی. مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شب معراج جو ہے یہ 27 رجب کی رات کو ہے، جبکہ مختلف احادیث میں بعض روایات میں ہے کہ ربیع الثانی میں ہوا، بعض میں ہے ربیع الاول میں ہوا، بعض میں ہے شوال میں ہوا، بعض میں رجب میں ہوا، بعض روایات میں موجود ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا. پھر اسی طریقے سے لوگوں نے عبادات بنا لی. واقعہ معراج ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق تقریباً 18 سال کا عرصہ صحابہ میں موجود رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ بھائی اس دن روزہ رکھو، اس دن عبادت کرو، اس دن کی یہ نفلی عبادات ہیں، نہیں. اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک معمول کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے. کچھ بدعات نہیں کی، کچھ شامل نہیں کیا. میں نے اپنے لیکچر میں شروع میں ایک بات کی ہے کہ واقعہ معراج ختم نبوت کی
میرے نبی کے آخری نبی ہونے کی اہم دلیلوں میں سے ایک اہم دلیل ہے. وہ کیسے؟ تمام مکاتب فکر واقعہ معراج پر ایمان رکھتے ہیں، سوائے ڈاماڈول کون ہوئے تھے؟ منافقین یا مشرکین مکہ. مشرکین مکہ کے بارے میں جب واقعہ معراج ہو گیا تو ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا ہے ابو بکر، اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا کوئی شخص رات میں اچانک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں. پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. پھر 7ویں آسمان کی باتیں اور ارد گرد کی باتیں بتانا شروع کر دے، ممکن ہے؟ کہا نہیں. کہا یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں، مگر تو جس پر ایمان لایا ہے، تو جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ یہ واقعہ بتاتا پھر رہا کہ ایسا ہوا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر تیری صداقت پہ قربان ہو جاؤں، تیری محبت، تیری رفاقت پہ قربان ہو جاؤں. کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا ہے ابو بکر ایمان لاتا ہے، اگر میرے آقا نے اس سے زیادہ بھی بتایا ہوتا میں اس پر بھی ایمان لاتا. اسی واقعہ معراج کی تصدیق پر ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے میرے نبی نے نوازا. معزز سامعین، تمام مکاتب فکر واقعہ معراج کے بارے میں تذبذب کا شکار نہیں ہے. ایک چیز اور دوسری کریکشن اپنی اصلاح کر لیں. بعض لوگوں نے یہ توجیحات پیش کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واقعہ معراج روحانی طور پر کروایا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں جسمانی طور پر. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج جسمانی طور پر کروائی گئی تھی. ہمارا ایمان ہے کہ جسمانی طور پر. اب تمام مکاتب فکر کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں پہنچ گئے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جس کی وجہ سے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے. میرا مختصر سا سوال ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل کیسی دلیل ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ رسول اور پیغمبر جو محمد رسول اللہ کی اقتدا میں نماز ادا کر رہا ہے، تو وہاں پر ملعون کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کا نطفہ، اپنی ماں کی ولایت اور ولادت کا منکر، اپنے باپ کے نطفے کا منکر کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں حاملہ ہوا، مجھے حمل ٹھہرا اور اپنے حمل سے میں خود پیدا ہوا اور مجھے 10 ماہ کا حمل ٹھہرا. معزز سامعین، انسانوں میں تو کسی کو 10 مہینے کا حمل نہیں ٹھہرتا، اور بالخصوص کسی مرد کو تو ویسے ہی حمل نہیں ٹھہرتا. ہاں، جانوروں کی تحقیق کے مطابق گدھی کو 10 مہینے کا حمل ضرور ٹھہرتا. اب گدھی گدھا پیدا کرتی ہے، لیکن یہ واحد گدھا ہے جو اپنے حمل سے خود پیدا ہوا ہے. اور پیدا کب ہو رہا ہے؟ 13 فروری 1835 قادیان انڈیا کے شہر میں پیدا ہونے والا نبوت کا دعویٰ کرنے لگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. روحانی خزائن صفحہ نمبر 19 جلد نمبر 50. جھوٹا مسیح،
جھوٹا امام، ذہنی مریض، کذاب زمانہ، ملعون زمانہ، سور سے بھی بدتر. کیا کہتے ہیں؟ مجھے 10 ماہ کا حمل ہوا اور پھر میں اپنے آپ سے خود پیدا ہوا. جو اپنے باپ کے نطفے پر بھی شک کرے کہ باپ کا نطفہ ٹھیک نہیں تھا، ماں نے جو رحم میں رکھا وہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا مجھے اپنے رحم میں خود پھیلنا پڑ گیا اور 10 مہینے کا حمل اپنا نطفہ اپنے اندر خود ڈالا اور پیدا ہونا پڑ گیا، اور اٹھ کر 1835 میں پیدا ہونے والا ملعون کذاب اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے. تو میرا ایک لاجیکلی آپ لوگوں سے سوال ہے، 1835 میں پیدا ہونے والا واقعہ معراج کی رات کہاں تھا، جس کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ نبوت کا کیسا دعوے دار ہے؟ تو واقعہ معراج ختم نبوت کی اہم دلیل ہے. معزز سامعین، انسان، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ میں نے انسان کو جن و انس سے پیدا کیا. ایک مرد کو جنوں کو بھی پیدا کیا تو آپس میں میل اور فیمیل سے پیدا کیا. انا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک نر اور مادی سے پیدا کیا آپ کو. وجعلناکم، اور بنایا تم نے، شعوبا وقبائل، قومیں بنائی، قبائل بنائے، لتعارفوا، اپنے تعارف کرا سکو. میں اٹھ کر اپنے باپ کے نطفے پر اعتراض کرنا شروع کر دوں، لوگ مجھے حلالی کہیں گے، میں حرامی ہوں گا. میں اپنے باپ کی ولایت پر، میں اپنے باپ کے نطفے پر، اپنے باپ کی ولدیت پر میں تو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد نے رسالت کا پہرا دیا، میرے والد نے ختم نبوت کا پہرا دیا، میرے والد نے اہل بیت کا پہرا دیا، میرے والد نے امہات المؤمنین کے تقدس اور پاک دامنی کا پہرا دیا. مجھے تو فخر ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں، میرے والد نے قال اللہ اور قال الرسول کا پہرا دیا. میرے والد، میں اسی کا خون ہوں، خون میں موجود ہوتا ہے، غیرت خون میں موجود ہوا کرتی ہے، حلالی پن خون میں موجود ہوا کرتا ہے. آج اسی خون کا اثر ہے کہ میں ختم نبوت، میں خود کتنا گناہگار ہوں، مبادہ اس سے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، لیکن ختم نبوت کا پہرا دار ہوں، اس لیے کہ ختم نبوت کا پہرا میرے خون میں شامل ہے. بھلا وہ بھی انسان ہے جو اپنے والد کے نطفے پر اعتراض کرے، اپنی والدہ کے رحم پر اعتراض کرے، کہ جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا اور جس باپ کے نطفے سے تو پیدا ہوا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. ہر انسان کو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک نطفے سے پیدا کیا، اور وہ نطفہ اس کی پہچان بنا، قوم بنی، قبیلہ بنا، لتعارفوا، تاکہ آپ کا تعارف ہو سکے. تو جو انسان اپنے والد کے نطفے پر اور ماں کے رحم پر شک کر رہا ہے اور بعد میں دعویٰ نبوت کا کرے، ان کے ماننے والوں پر بھی حیرانی ہے اور دعویٰ کرنے والے پر بھی حیرانی ہے. اول تو اس عنوان پر، اس سبق پر بات کرنا، شک کرنا، توجیہ اور توضیح پیش کرنا حماقت ہے. جو چیز غلط ہے غلط ہے، جو چیز ممکن نہیں ہے کذب ہے، اور کذب بھی ایسا کذب کہ جس پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں، جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے عبرت کا نشان بنا دیا، موت بھی دی تو عبرت والی دی. اس چیز کی
تصدیق میں یا بحث مباحثے میں پڑھنا ہم مسلمان کی شایان نہیں ہے، ہماری شان نہیں ہے. کہاں راجہ بھوس، کہاں گنگو تیلی، یہ کہاوت ہے نا، کہاں یہ گند، کہاں یہ غلاظت، کہاں یہ لعنت، کہاں یہ کذب، کہاں یہ جھوٹا مسیح، کہاں یہ جھوٹا امام، کہاں یہ ذہنی مریض، اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ اور ارفع. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی بھلا دیا. کیسے بھلا دیا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے محمد بھیجا، احمد بھیجا، حامد بھیجا، محمود بھیجا، قاسم بھیجا، عاقب بھیجا، شاہد بھیجا، بشیر بھیجا، نذیر بھیجا، ہادی بھیجا، ماہن، منجن، ناہن، نوحن، نذاریون، قرظیون، خاتم الرسول بھیجا. اور ہم نے ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. جب ہم نے ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا تو اس جیسے فتنوں نے سر اٹھایا. معزز سامعین، انسانی زندگی میں، بشری تقاضوں میں اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ ضروریات، کچھ فکر انسانوں کے ساتھ پیدا کی. اسی لیے جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے قوموں پر، قبیلوں پر، اللہ نے انسان بھیجے، اور نبی اور رسول چنا ہوا اعلیٰ اور ارفع انسان ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہ مقام، عزت اور تکریم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے کسی نبی اور رسول کا استاد نہیں بھیجا. ہر نبی اور رسول کا استاد اللہ رب العزت کی ذات بذات خود ہوتی ہے، تاکہ امت کو بتایا جا سکے، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ نبی تم جیسے انسانوں میں سے انسان ہے، لیکن اعلیٰ اور ارفع انسان ہے، چنا ہوا انسان ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اس جہان سے پردہ فرمانے تک کی زندگی ایک مثالی اعلیٰ اور ارفع زندگی آج تک محفوظ ہے، احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. سینہ بسینہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے. جبکہ دوسری طرف اس ملعون جھوٹے مسیح اور جھوٹے امام ذہنی مریض کی زندگی، اس کے قول و فعل میں تضاد، یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم